بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد باب ما جاء فی الجنوب والحائض انہما لا یقرآن القرآن، یعنی اس باب کے اندر اس پر بحث ہوگی کہ جنوبی یعنی وہ مرد جس کو منی نکل آئی ہو اور حائضہ عورت یہ دونوں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے حدیث سن لیجئے، حدیث کا نمبر ہے 132۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ اور جنوبی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ دیکھیے حدیث پاک صاف کہہ رہی ہے کہ جنوبی ہو یا حائضہ ہو دونوں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کی بڑی جماعت کا یہی کہنا ہے جو حدیث میں ہے کہ تلاوت قرآن جنوبی کے لیے اور حائضہ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جنوبی ہو یا حائضہ ہو یہ دونوں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے حائضہ عورت کو حیض کا زمانہ چل رہا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں قرآن کی تلاوت جائز ہے، اسی طرح جنوبی کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے جمہور علماء یعنی علماء کی جو بڑی جماعت ہے ان کی دلیل تو ابھی حدیث آپ نے اوپر پڑھی، وہ حدیث ان کی دلیل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 پہ ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں ہوتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے تو قرآن بھی اس میں شامل ہے، تو اس کا مطلب قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا ہے جمہور علماء نے کہ یہ جو آپ کہہ رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس سے قرآن مجید کی تلاوت مراد نہیں ہے، بلکہ کون سا ذکر مراد ہے؟ ایک تو ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ کو یاد کرنا، اور نمبر 2 زبان سے وہ ذکر مراد ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں جس کو اذکار متواردہ کہتے ہیں۔ اذکار متواردہ کا کیا مطلب ہے؟ استنجا خانے سے باہر نکلے، اب جنابت کی حالت میں پھر بھی استنجا خانے سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھا کر اٹھے تو آپ نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لی، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لی، تو اس کو کہتے ہیں اذکار متواردہ۔ تو جنابت کی حالت میں انسان کو منی نکل آئی ہو، ناپاک ہے، اس حالت میں یہ اذکار تو پڑھ سکتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یہ ذکر مراد ہے، قرآن کی تلاوت مراد نہیں ہے۔ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ اتنی صاف ستھری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حائضہ اور جنوبی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر اس لیے عمل نہیں کر رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ فرما رہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی آیا ہے اسماعیل ابن عیاش، اور قاعدہ ہے محدثین کا کہ اسماعیل ابن عیاش جب اہل شام کے علاوہ سے روایت کرے تو وہ روایت مقبول نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پر ایسا ہی ہے کہ اسماعیل ابن عیاش شامیوں سے روایت نہیں کر رہا ہے، غیر شامیوں سے روایت کر رہا ہے۔ جب غیر شامیوں سے روایت کر رہا ہے تو اس کی روایت معتبر نہیں ہے۔ بہرحال اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نہیں لیا ہے، لیکن جمہور کا کہنا ہے کہ یہ روایت اتنی بھی ضعیف نہیں ہے جتنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف کہہ رہے اور غیر معتبر کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ غیر معتبر روایت نہیں ہے، ضعیف ضرور ہے لیکن اس کے متابع موجود ہے۔ جب اس کے متابع موجود ہو، یہ علماء جانتے ہیں، حدیثیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ روایت ضعیف ہو، راوی ضعیف ہو، لیکن اگر راوی کے متابع یعنی اس کے سپورٹر اگر موجود ہو تو وہ روایت معتبر ہو جاتی ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں اسماعیل کے متابع موجود ہے، اس لیے یہ حدیث معتبر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ یہ روایت غیر معتبر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جنابت کی حالت میں اور حیض کی حالت میں
قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تلاوت تو نہیں کر سکتے، حائضہ بھی نہیں کر سکتی ہے اور اسی طرح حیض کی حالت میں حائضہ بھی نہیں کر سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کی آیتوں کو اگر کوئی دعا کے طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ جیسے حائضہ عورت ہے اور وہ دعا مانگ رہی ہے، قرآن کی آیت میں جو دعائیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو اگر وہ عورت دعا کے طور پر، تلاوت کے طور پر نہیں، دعا کے طور پر اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح تسبیح اور لا الہ الا اللہ وغیرہ کے جو اذکار ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عورت اگر قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کریے، لیکن قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اگر وہ مانگ رہی ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے۔ بلکہ جو اللہ رب العزت نے جن کو بہت گہری نگاہیں دی ہے، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں بھی مصلی پر وقت ہوتے ہی بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سنیے گا، اور اگر مرد حضرات سن رہے ہیں تو اپنی بیویوں کو سنائیں کہ حیض کی حالت میں بھی عورتوں کو نماز کا وقت ہوتے ہی، مثال کے طور پر وہ ہمیشہ اذان ہوتی ہی مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی عادی تھی، تو اسے نماز اذان ہوتے ہی مصلی بچھا کر مصلی پر بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ دعا وغیرہ سے محروم نہیں رہے گی۔ دوسرا اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اولاد کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں کیوں اب نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اور تیسرا فائدہ کہ عورت کا حیض آنا یہ کوئی ظاہر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے۔ اب اگر وہ نہیں پڑھے گی، بالکل مصلی ہی نہیں بچھائے گی، تو اس کا اظہار ہو جائے گا بچوں پر، اس کا اظہار ہو جائے گا گھر میں رہنے والے دوسرے لوگوں پر۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ 3 فائدے ہوں گے، اس لیے عورتوں کو حیض کی حالت میں بھی اذان ہوتے ہی مصلی بچھا دینا چاہیے، اور مصلی بچھا کر اللہ کا ذکر وغیرہ اور دعائیں وغیرہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔